اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، یہ قرآن نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، اور پھر بھی تم اس سے لاپرواہی برتتے ہو۔ اللہ says, this Quran is from the creators of the world, and yet you take the message lightly. پاک سورہ الانفطار میں قیامت کی نہایت جامع منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے، پاک اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر چیر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھیڑا جائے گا، کریدا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ کر آیا اور کیا ساتھ لے کر آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس شخص نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تمہارا پور پور درست کیا اور متعدل کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اور تم کیا روز جزا کو جھٹلاتے ہو؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، نہایت معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنت میں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک بدکار دوزخ میں ہیں۔ یصلونها یوم الدین، اور وہ روز جزا میں اصلاً داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور کیا جانو تم کہ روز جزا کیا ہے، اور کیا جانو تم کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب پکارے گا ایک نہایت ناگوار چیز کی طرف، ایک پکارنے والا، تو قبروں سے اٹھ کر منتشر ٹڈیوں کی طرح نکل کر دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا منظر بیان کرتا ہے قرآن میں اور فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی سوائے وہ جس کو اللہ چاہے، اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یکا یک سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، اور نبیوں کو اور گواہان کو بلایا جائے گا، اور فیصلہ نہایت انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تم تک کلام نہیں آیا؟ وہ کہیں گے یقیناً ہم تک آیا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ پس کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، حالانکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور ساتوں آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اور مزید حدیث میں کہ آتا ہے کہ اس دن اللہ فرمائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ جابر کہاں ہیں؟ ظالم کہاں ہیں؟ آج بادشاہ کون ہے؟ اس دن بادشاہ صرف میرا اللہ ہی ہوگا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ سورج حدیث کے مفہوم کے مطابق 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور تمام کے تمام انسان پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق مفہوم ہے کہ 70 ہاتھ تک ان کا پسینہ پھیل جائے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک۔
کوئی گھٹنوں تک، کوئی آزار باندھنے کی جگہ تک اور کوئی منہوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو حضرت اسرافیل کے دائیں جانب حضرت جبرائیل ہوں گے اور ان کے بائیں جانب حضرت میکائیل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کس طرح سے خوش ہو جاؤں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والے کے منہ کے پاس سور ہے، اور وہ کان لگائے ہوئے اور پیشانی جھکائے ہوئے اپنے رب کے حکم کا منتظر ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اس دنیا کی خوشیوں میں مگن ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ نبی جو پاک ہے ہر گناہ سے، اگر اس کو اتنی فکر ہے، اس دن کی اتنی فکر ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو اس دن کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم خواہشات نفس کے تابع نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ الہ معبود کو کہتے ہیں، اور معبود کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں اس سے پہلے کہ یہ وقت ہمیں ضائع کر دے۔ انشاءاللہ in the coming videos we will cover the topic about کہ فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہے، اور کوئی ایک فرقہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم جنت میں جائیں گے، یا ہم کنفرم جنتی ہیں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اور اس کے بعد ہم شرک اور شرک کی اقسام جن کا ہم میں سے 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک اصل میں ہے کیا، اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ Kindly subscribe the channel for the upcoming videos. Till the next video. اللہ نے کے بعد السلام علیکم۔